قيوما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبر تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم وصل عليه. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان بالكرم. حمد و ثنا کے بعد بارگاہ خیر الانام سید عالم نور مجسم شفیع معظم سرور کون و مکان خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد آج کی اس عظیم الشان محفل پاک کے روح رواں صدر محفل جان محفل شان محفل یادگار اسلاف مجاہد اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت قبلہ علامہ قاری طاہر اقبال چشتی صاحب صوبائی سیکٹری پاکستان سنی تحریک اور آپ کی اس عظیم الشان مسجد کے خطیب محترم فاضل نوجوان مقرر شیریں لسان حضرت قبلہ علامہ عرفان محمود تبسم سلطانی صاحب حفظہ اللہ، دیگر مقتدر حضرات، قائدین اہل سنت، زعماء ملت، علماء حقہ، پاکستان سنی تحریک کے جملہ عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان اور اس خوبصورت بزم نور میں جلوہ افروز امام الانبیاء کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر اس کے کہ میں آپ کے سامنے ایک طویل خطبہ پیش کروں، طویل تمہید پیش کروں۔ میرے یمین و یسار آپ دیکھ رہے ہیں مقتدر معزز مکرم معظم علماء حقہ تشریف فرما ہے، جو کہ علم کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اور انداز تکلم کے اعتبار سے مجھ سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔ یہ ان علماء کا ناچیز پر کرم ہے، انہوں نے عزت دی، کیونکہ عزت والے ہی دوسروں کو عزت دیا کرتے ہیں۔ آپ توجہ کے زاویے میری طرف رکھیں۔ مجھے اشارہ ملا ہے مختصر وقت میں انشاءاللہ
میں اپنی نوکری پیش کرنے کا پابند رہوں گا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب شریف میں سے پارہ نمبر 21 ہے، اس کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ نبی محترم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ چونکہ آج کا یہ عظیم الشان اجتماع، آج کی یہ کانفرنس، آج کی یہ محفل پاک تحفظ اسلام و تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم پہ انعقاد پذیر ہے۔ اس سے قبل تلاگنگ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے ساتھی عظیم خطیب جناب قبلہ چشتی صاحب، ان کی زبان سے تحفظ اسلام کے عنوان پہ آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی، آپ نے سنی۔ میں آپ کے سامنے تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر جا بجا، دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً شمع رسالت امام الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ جناب آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پاک کے حوالے سے عالم کفر، دنیا بھر کے اندر بسنے والے جتنے بھی کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، وقتاً فوقتاً وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں نازیبا قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، گفتگو کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، کبھی کس انداز میں اس بزم پاک کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا کے جتنے بھی علماء حقہ ہیں، عشاقان مصطفیٰ ہیں، وہ کائنات عالم کے اندر یہ مسئلہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے جس محبوب کے بارے میں تم نقص کی بات کرتے ہو، جس محبوب کی ذات میں عرضہ سرائی کر رہے ہو، جس محبوب کے بارے میں تنقید کر رہے ہو، اس محبوب کو رب ذوالجلال نے ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کر دیا ہے۔ دوستان گرامی قدر، تنقید تو وہاں پہ کی جاتی ہے جہاں پہ نقص یا عیب کی گنجائش ہو۔ توجہ میری طرف رکھیے گا، سب آپ کی توجہ ہے میری طرف۔ ایک مرتبہ اول تاخیر جتنے بھی حضور کے غلام شمع رسالت کے پروانے، ارے جن کا دل مدینہ طیبہ کی یاد میں اور نبی پاک کی یاد میں تڑپ رہا ہے، اور جن کے دل کی سکرین پر توجہ کرنا، جن کے دل کی سم پر سگنل مدینے سے آتے ہیں، وہ ذرا گج بج کے مسکرا کے سبحان اللہ۔ جلسہ ہوئے تحفظ ناموس رسالت کا ایک آڑ والے نبی کے غلام عمر دے جامعی قدر حضرات میں جملہ عرض کر رہے ہیں۔ اب آپ اسی مقام میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے دنیا والے حضور کی ذات کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، عالم کفر، عالم شرک، عالم منافقت نبی پاک کی ذات کے بارے میں عرضہ سرائی کرتے ہیں۔ ارے وہ سن لیں کہ تنقید وہاں کی جاتی ہے، نقص وہاں نکالا جاتا ہے جہاں پہ عیب موجود ہو، جہاں پہ نقص موجود ہو، جہاں پہ کسی قسم کی کمی ہو یا کمی ہو۔ ارے رب ذوالجلال نے محمد مصطفیٰ کی ذات کو ہر طرح کے عیب سے پاک کر دیا ہے۔ ایک جملہ پیش کر رہے ہیں، اب آپ اسی وقت توجہ کرنا، کیونکہ میری ادو تیکر تقریر والی بیٹری جڑی ہے نا چارج نہیں ہوتی، جدو تیکر تسا سارے دی توجہ نہیں لے علی بھی پانچ سات بندے ایسے تیرے سوڑ دے موڑ بھی چلے۔
ایک سون والی محفل نہیں، یہ جگان والی محفل ہے۔ غلامی قدر حضرات میں عرض کر رہا ہوں، قرآن اٹھا کے دیکھو، الف لام میم دی الف تو رہ کے والناس دی سین نکل، سارے کا سارا قرآن پا کے اللہ قرآن وچ اعلان کر دے ذالک الکتاب، بڑو بڑو جنوں دی ہے ذالک الکتاب، یہ قرآن ہر قسم دے عیب تو کیے پاک ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے سرے فرد قرآن کے پٹھے پہ ایک اور نما دی کہ قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن پڑھن والے قرآن بعد وچ پڑھی، پہلے اس گل کا یقین کر لے کہ جن کتاب تو کھولی ہے ہر عیب تو پاک ہے۔ اس تحریر تو سانو ایک گل اس کا مطلب ملتا ہے، اس تحریر تو سبق ملیا کہ قرآن کے 30 بارے پاک نے، ہر قسم کے عیب تو، شک تو، غلطی تو، نقص تو، قرآن کے 30 بارے، قرآن کا ہر سپارہ، قرآن کا ہر رکوع، قرآن کی ہر آیت، قرآن کی شک، قرآن کی من، بولو بولو تو اسی کہنے پاک ہے، قرآن کی صبر، قرآن کی زیر، قرآن کی پیش، قرآن کی مت، سارے کا سارا قرآن پاک ہے۔ گرامی قدر حضرات سوچو کیسے ہی جس نبی نے سینے کے قرآن نازل ہویا، اگر قرآن ہی نہ پاکے تو پھر ایمان نہ سوچ کے میں دس کہ نبی آپو کتنا پاک ہو رہے گا۔ جب قرآن ہی نہ پاکے تو پھر صاحب قرآن اللہ اکبر لجبال نبی لجبال غلام آؤ نہ میرا اپنا قرآن تلاوت کرنا چاہنا، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا ذوالجلال نے کہتے میرے لجبال نبی بھی عزت و عظمت کے بارے میں قرآن کے اندر خطبہ بیان کیتا، رب ذوالجلال نے اعلان کیتا اے نبی تھوڑیاں جانا نالوں بھی زیادہ قریبی ہے، پتہ اے چلیا کہ نبی ساریاں جانا نالوں بھی زیادہ قریب ہے۔ جڑا بندہ دنیا کے اندر آیا ہے آدمی اپنی اولاد نال پیار کر جائے، آدمی ہر آدمی کی فطرت یہ بات ہے، یہ نیچر لی تقاضا ہے، ہر بندہ اپنی ذات دے نال پیار کردا ہے، اپنی اولاد دے نال پیار کردا ہے، اپنی بیوی نال پیار کردا ہے، اپنے بہناں بھراواں دے نال پیار کردا ہے، اپنے والد بہن دے نال پیار کردا ہے، اپنے برادری دے نال پیار کردا ہے، اپنے رشتہ داراں دے نال پیار کردا ہے۔ آؤ نہ میرا اپنے قرآن جو پڑھنا چاہنا، اللہ کا قرآن اعلان کردا ہے 12 نمبر 28 توجہ تعلیمان سورۃ المجادلہ ہے، آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 22 ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ جرا قرآن سن کے محبت نال وجد نال تیری تسبیح بیان کرے، اودی نسلہ نو قرآن کا قاری بنا دے۔ ایک باری پھر مسکرا کے آپ کا سبحان اللہ، اللہ کا قرآن پڑھنا چاہنا۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا
بعدهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے جڑے سچے تے سچے مومن نے نا انہاں دی یہ نشانی ہے لا تجد قوما اے سونے حبیب تسا ہر کسی بھی قوم نو اس انداز دے وچ نہیں پاؤ گے کہ وہ نالے اللہ اور او دے رسول نال بھی پیار کرن تے نالے اللہ رسول دے خداواں نال بھی یارانہ رکھن. یہ قرآن پیش کر رہے ہیں علماء حق کو کشف فرمائے رامی مکتبت حضرات اللہ کا قرآن اعلان کر رہے ہیں جڑے سچے تے سچے مومن نے نا انہاں دی اے شان ہے انہاں دی یاری کو پاسے رہتی ہے یا اللہ رسول نال یاری لاندے یا اللہ رسول دیا دشمن نال. ایک کدی نہیں ہو سکتا کہ رب نال بھی یاری ہوے شاہ عرب نال بھی یاری ہوے تے نالے اللہ دے نبی دے دشمناں نال بھی یاری ہوے. ایسا مزاج رکھن والا ایک گستاخ تے ہو سکتا ہے ایسا مزاج رکھن والا اے منافق تے ہو سکتا ہے نبی دا عاشق نہیں ہو سکتا. نبی دا عاشق کوئی ہے کہ جڑا کلیتاً اندروں باہر پکا تے سچا مسلمان ہو تے سچا تے سچا مومن ہوے. مومنین کی شان سننا چاہتے ہو اسی آیت کریمہ اگر میں لفظ بلفظ آیت کا ترجمہ کرا علماء جانتے ہیں ایک بہت طویل آیت ہے. اسی آیت کریمہ کے اندر رب ذوالجلال نے ایک جملہ استعمال کیا ہے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اولئک حزب اللہ. اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ تو ود کے اپنی اولاد تو ود کے اپنے بہنا براواں تو ود کے اپنی برادری تو ود کے اپنے کنبہ کے قبیلہ تو ود کے ہر چیز نالوں ود کے محمد مصطفیٰ نال پیار کرتا ہے. جڑا اس انداز دا پیار اس انداز دا رشتہ سوڑے نبی نال جوڑے نا قرآن کے اندر ہے وہ اللہ کی جماعت ہے. اللہ دی جماعت ہے. پوری کائنات کی نظر دلا کے میں خدا دی عزت و جلالت کی قسم تینو فقط سنی یا رسول اللہ کہنے والا یا رسول اللہ کہنے والے تیرے عقیدے نو مبارک ہوئے تیرے خاندان نو مبارک ہوئے تیرے ماں باپ نو مبارک ہوئے جنہاں نے تیری تربیت تینو پروان چڑھایا ہے کہ زمانے لئی نہیں بلکہ حسنین دے نانے واسطے پالیا. زمانے واسطے نہیں حسنین دے نانے لئی پالیا. اللہ اکبر قربان جوان سنی مسلمان بھائیو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ہے وہ جماعت جنہوں اللہ نے حزب اللہ کہا ہے وہ ساٹھی جماعت یا رسول اللہ کے نوالے آئی وہ جماعت جناب صدیق اکبر دی جماعت ہے وہ جماعت جناب فاروق اعظم دی جماعت ہے وہ جماعت جناب عثمان غنی ذوالنورین دی جماعت ہے وہ جماعت جناب حیدر کرار دی جماعت ہے وہ جماعت جناب حسن مجتبی دی جماعت ہے وہ جماعت جناب سید الشہداء امام حسین پاک دی جماعت ہے اور جماعت جناب غوث جلی دی جماعت ہے اور جماعت جناب داتا علی اجمیری دی جماعت ہے اور جماعت اگر تو دیکھنا چاہے اولئک حزب اللہ دے مصداق کرے لوگ نے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے اور جماعت جناب والا اس غوث اعظم دی رستے والی جماعت ہے اور جماعت جناب ہند الولی دی جماعت ہے اور جماعت داتا علی اجمیری دی جماعت ہے اور جماعت سیدی والا حضرت بریلی دی جماعت ہے. قسم اٹھا کے کہنا کہ تسی جڑی سبحان اللہ پہ آندے ہو نا سونے نبی گنبد خضرا وچ بیٹھ کے اپنے غلاماں دی سبحان اللہ دی صدا کیونکہ سیدی اعلیٰ حضرت نے سانوں یہ عقیدہ سکھایا ہے ہم یہاں سے بڑے وہ مدینے سنے ہم یہاں سے
مسجد کے بیٹھنا یقیناً ایک بڑے عشق رسول کی زندہ علامت ہے. جتنے بھی نبی پاک کے غلام بیٹھے یہ یقیناً تھوڑے استادی دی تربیت کا کمال ہے. علامہ عرفان تبسم سلطانی صاحب یہ انہوں کی تربیت کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ بھی سلامت رکھے, خطیب محترم بھی سلامت رکھے. جڑے جڑے ذوق نال بیٹھے ہو شوق تے محبت دے نال تے عقیدت دے نال آواز لگا کے میرے نال محبت دے نال ترانہ پڑھو. ہم یہاں سے پرے وہ مدینے سنے, ہم یہاں سے ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام, ان کی اعلیٰ کیا کہنے سبحان اللہ. ہتھاں کو چکے نالے محبت نال ہتھاں کو جھنڈے بنا کے نبی دی محبت کا اظہار کرو. ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں, ان کی اعلیٰ اب آبے سوا کر دونوں مبارک ہوئے. ایک جماعت تعلیم جمیلی دی جماعت ہے, ایک جماعت جناب غوث جلی دی جماعت ہے, ایک جماعت سلیم قادری شہید دی جماعت ہے. اللہ اکبر قربان جان لجپال نبی لجپال غلام توجہ دا تعلیماں اور ایک ہی نسبت اللہ نے سانو عطا کی دی ہے. یہ دنیا تے بھی کمان والی ہے, یہ قبر وچ بھی کمائے گی, یہ حشر دے میدان وچ بھی کمائے گی. دنیا دے جتنے لیڈر نے جنہاں دے اسی نعرے ماننے ہاں, جنہاں واسطے اسی قربانیاں دیندے ہاں, اتنے سارے لیڈر سانو چھڑ جاون گے, لیکن اتنے اگر قبر وچ تے حشر وچ کوئی کم آوے گا تے زہرا دا بابا کہ ساڈا راکھا کملی والا اے. میرے ذوق نال بیٹھے ہو ایک باری ہاتھ چوک کے ذرا زیارت تک کراؤ. راضی بیٹھے ہو کہ دوسرے بیٹھے ہو؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انشاءاللہ قیامت بھی کر راضی رہو. ساڈا راکھا کملی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. اب آپ سوا کر کرے محبت کے نام سبحان نبی دے ذکر وچ کھڑتیاں میں پیاں. اللہ کرے اس سال تو حجر اسود دا بوسہ نصیب ہو جائے. پڑھنا کی ہے ساڈا راکھا کملی والا اے, سانو کون مٹاون والا اے. ساڈا راکھا کملی والا اے. ایک پیغام سنی طریق لائے اور ایک پیغام کربلا والے پیوش ہے. پڑھنا کیے ساڈا راکھا کملی. بڑو بڑو سارے بڑو ہمارے سی وقت ارے جیدہ راکھا کملی والا ہوئے نا وہ فائرنگ کی آواز سن کے یہ میدان چھڑیا نہیں کرتا بلکہ سینے پہ گولی کھا کے مسٹر پارک کے اندر شہادت کا جام نوش کر کے کائنات نو دستا ہے. ساڈا راکھا کملی والا اے, سانو کون مٹاون ساڈی اس سونے نالے لگ گئی ہے جڑا توڑ نہیں پاون. مولا سلطانی صاحب میں رستے میں سوچدا پیا سا بھائی کیونکہ سیزن نہیں آج کل نا اس طریقے دی محفل دا میلاد مصطفیٰ وچ ویسے بندے دی بیٹھنی چاہ کر, لیکن میں سوچ رہا سا کوئی ہو سکتا ہے اتنے پہنچنے والے مجمع سو گیا ہوگا ادھے تو زیادہ کئی بندے خراٹے مارتے پہ ہون گے, لیکن تہاڈا ذوق ویکھ کے تہاڈے چہرے دی چمک ویکھ کے میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہر بندہ نبی دے عشق دا ایٹم بم بنیا بیٹھا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ایک حدیث پاک پیش کرنا چاہنا, ایک تفسیر قرطبی تو پڑھنا چاہنا جی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ
آیات کریمہ دیتا ہے امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ شعر افق تفسیر قرطبی شریف کے اندر آپ نے نقل کیتا ہے ان ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فسكه أبو بكر صفدة فسقط منها على وجهه نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی تو سب کو اعلیٰ جمع عاشق امام پوری کائنات کے ولی دے بادشاہ پوری کائنات کے جتنے غوث سے قدرت ابداد کے قلندر نے ان سارے کے امام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تحفظ ناموس رسالت کے پیرا کے میں دیتا ہے آن اگر جناب والا اگر تو باپ ہے پھر سن اگر تو کسی کا بیٹا ہے پھر سن اگر کسی کا بھائی ہے بھائی اور کی حیثیت کے نال سن اگر نبی کا غلام ہے حضور کا غلام اور کی حیثیت کے نال سن آپ کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فتوہ کیے صدیق اکبر کا عمل کیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درس پاک کیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ناموس کے پہ رکھے میں دیتا ہے آپ کے حقیقی باپ بنے علی جناب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھ کے نبی کی غلامی اختیار نہیں سی کی تھی کلمہ پڑھنے تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے والد گرامی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کسی قسم کا نازیبا کلمہ استعمال کیتا اپنے بیٹے ابو بکر صدیق کے سامنے آج سانو رشتہ داری لے کے بیٹھ جاندی ہے آج سانو دوستی لے کے بیٹھ جاندی ہے آج ابو بکر صدیق کا تعلق بھی دیکھ ابو بکر صدیق کا رشتہ بھی دیکھ انہاں کا کردار بھی دیکھ انہاں کا مزاج بھی دیکھ ابو بکر صدیق کا صدقہ باپ آپ کے حقیقی والد نے اپنے بیٹے کے سامنے کسی معاملے کے اندر جھگڑا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں آپ کے باپ نے کسی قسم کا نازیبا کلمہ استعمال کیتا فسکہ ابو بکر صدقہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کڑ کے چپیٹ رکھی اپنے باپ کے چہرے یہ سکہ کا مطلب ہے شدت والا لفظ علماء بیٹھے ہیں کہانیاں تجازہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان سے جب جملہ سنا برداشت نہ کر سکے تعلق بھول گیا رشتہ بھول گیا خون بھول گیا یہ بھول گئے کہ میرا باپ ہے دل گواہی دیتی باپ ہوئے گا اپنی جگہ لیکن میں نے جگ نالو سونا کملی وارا جاگنا تو سونا سانو حضرت ابو بکر صدیق پاک نے نا کڑ کے تھپڑ اپنے باپ کے چہرے کے تفسیر قرطبی یہ نوائی وقت نہیں یہ جگ اخبار کچی روٹی یا پکی روٹی ہاشمی نہیں پڑھ رہا تفسیر قرطبی پڑھ رہا ہوں اور قبرستان وچ بھی نہیں نبی دے عاشقاں دے گلستان چ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے زور نال تماچا ماریا فسقط منها على وجهه ابو بکر صدیق پاک کے والد زمین پہ گرے جب وہ زمین پہ گرے نا فقط النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فسقر ذالکا صدیق پاک سدھے نبی کی بارگاہ میں سدھا حضور کی بارگاہ میں جا کے اس معاملے کا ذکر حضور کی بارگاہ میں کیتا یہ سیکنڈ لاسٹ بات ہے اس بات آخری گل کر کے میں بات ختم کرنا چاہنا تسی گھبرانا بھی نہیں کہ پریشان بھی نہیں ہونا گل بات کی ہوتی ہے آپ کو سبحان اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری بڑی مزے والی تو گل اس کے بعد سنان لگا لیکن اس گل کو سنان واسطے پہلے تھوڑا ذہن بنا رہے ہیں پہلے گراؤنڈ بنا رہے ہیں اب آپ اسی وقت توجہ دا طالبہ اگر تسی اس لیول نال ایک گل سنی تے تاں نہیں پیش کر سکتے ورنہ ایڈا سستا سودا نہیں سبحان اللہ فرماؤ صدیق پاک
پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے جدو یہ معاملہ پہ آپ نے کتنا عمل تے سیدھے حضور کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے تے عرض کیتا سونیا یہ کم ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ لا تعود الیہا آئندہ ایسا نہ کرنا. یہ ہونا تے چاہیے سی نا بھئی صدیق پاک اپنے عمل تے شرمندہ ہوندے پشیمان ہوندے. حاجی صاحب اپنے عمل تے رب کی بارگاہ وچ توبہ قائم کر دے کہ باپ نالے معاملہ پیش کیتا ہے. لیکن صدیق پاک نے نا جب نبی پاک نے فرمایا کہ آئندہ نہیں کرنا تے عرض کرتے سونا اجازت ہوئے تے اپنے عشق کے بارے میں اپنی محبت کے بارے میں اپنا معافی ضمیر عرض کرا. میرے محبوب نے فرمایا جی صدیق کی کہنا چاہتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک توجہ والا جملہ ہے عشق والا جملہ ہے ساری تقریر کے پاس ہے لیکن جناب صدیق اکبر کا پیار والا جملہ کے پاس ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا سونیا کہ تسی فرما رہے ہو کہ آئندہ نہیں کرنا. سونیا میرے دل تک میرے دل کی کیفیت دے ایوے سن کے محبت کا اظہار پیا کرنا. صدیق پاک نے فرمایا لو كان السيف مني قريبا لقتلته حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ عرض کی تھی سونا میرے کول میرے باپ کا نصیب چنگا ہے انہی قسمت چنگی ہے جڑے پہلے انہیں اس قسم کا کلام کیتا ہے. اس ویلے میرے ہاتھ میں تلوار نہیں سی. اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوندی میں اپنے باپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے سے میں اپنے باپ دے الدر الکامنہ ایک کا تجھے سن لے دوسری کا حوالہ سنو. یہ تفسیر قرطبی تے الدر الکامنہ حافظ ابن حجر اسقلانی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے امام نے الدر الکامنہ 16 آفاق تصنیف کیے. مجھے اندر آپ ذکر کرتے ہیں کہ ہلاک خان کے دور دے کتے دا واقعہ بڑا نفیس جملہ تے ایک واقعہ ہے. سنو کہ میں بالکل شارٹ کٹ انداز کے اندر عرض کرنا چاہنا. حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کرتے ہیں فجعل منهم يلتمس النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وهناك قد سيف مربوط فوثب عليه القلب فلما اقصر من ذلك فخاشمه فخلصوه منه. آپ بیان کرتے ہیں ہلاک خان کے دور کے اندر کچھ تاتاری جمع ہو کے آئے. اس وقت تے جڑے عیسائی سے انہاں عیسائیوں دے کول آئے تاتاری عیسائیت کا مذہب قبول کرنا سے توجہ ہے سارے. اس ویلے دے جڑے عیسائی بڑے بڑے پادری سے نا انہاں دے کول آئے عیسائیت والا مذہب قبول کرنے واسطے. جدوں انہاں دے کول تاتاری اس ویلے دے مرزا قبیلے دے تاتاری لوگ جڑے نے او عیسائیت دے کول آئے کہ سانو عیسائیت قبول کروا کے عیسائی بنا دیتا جاوے. انہاں دے پروٹوکول واسطے انہاں دے استقبال واسطے انہاں دی آؤ بھگت کرن واسطے انہوں نے بہت بڑا پنڈال سجایا. بہت بڑا پنڈال سجا کے ایک بڑے عظیم الشان جلسے اور کنفرنس کا انعقاد کیا. وہ دے اندر عیسائیوں کا پادری کھڑا ہویا. کھڑا ہو کے نا انہیں تقریر شروع کی تھی. دوران تقریر انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کے بارے میں عرضہ سرائی کی تھی. کسی قسم کا کوئی نازیبہ مکروہ جملہ استعمال کیتا. انہاں عیسائیوں کا اپنا ایک دوتا سائٹ تے بنے ہوئے سی تے جدوں عیسائی پادری کی زبان چوں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ نازیبہ جملہ اس کتے نے سنیا نا کیونکہ اس پورے مجمع وچ سارے غیر مسلم سے کوئی بھی مسلمان نہیں سی یا عیسائی سے یا تاتاری جڑے اس وقت اپنا موجودہ مذہب چھڈ کے عیسائیت قبول کرن دی نیت نال آئے سے مسلمان ہوتے کوئی بھی نہیں سی. حافظ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ جب اس عیسائیہ دے پادری نے نا نبی پاک کی ذات کے بارے میں گستاخانہ کلمہ استعمال کیتا تے اس کتے نے نا اپنا رسا توڑ کے اودے تے اٹیک کیتا. یہ کو کتا رسا توڑ کے عیسائی پادری کے اوپر اٹیک کر چکے ہیں. تہاڈی زبان تو سبحان اللہ علی بھی نہیں نکلی. سبحان اللہ. آج واج کی اونچی آکو سبحان اللہ. واسب علیہ القلب کتے نے عیسائی پادری تے کتے حملہ کیتا. جدو حملہ کیتا نا اسی جگہ تے فلما حضر
جتنے لوگ اس جگہ کے اس وقت موجود تھے انہاں لوگوں نے پتہ کیا کیا وہ آکر لگے فی کلام کا فی من محمد تیری کلام کے اندر جرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جرا تو جملہ استعمال کیتا ہے نا مسلمانہ دے نبی کے بارے میں اس وجہ تو اس کتے نے تیرے تے حملہ کیتا ہے اگر تو انہیں پتہ کی جواب دیتا وہ کہنے لگا حاضر القلب عزیز النفس ٹھیک ہے یہ جرا کتا ہے نا یہ بڑا نفیس ہے اصل وجہ یہ نہیں کہ میں نبی پاک کی ذات کے بارے میں کوئی گستاخی کی ہے تے تاں نے میرے تے حملہ کیتا ہے وہ عیسائی پادری اگر تو ہیلے کرن لگا بہانے کرن لگا ہیلو حجت کرن لگا آخر لگا اصل وجہ اے وے میں تقریر کے دوران اپنے ہتھاں دے نال ادھر ادھر جڑا اشارہ پیا کرتا نا اس کتے نے سوچا بھائی ہو سکتا ہے مینوں مارنا چاہتا ہے یہ اپنے ہتھاں دا اشارہ کر کے میرے تے حملہ کرنا چاہتا ہے اس واسطے اس کتے نے اپنا رسا توڑ کے میرے تے حملہ کیتا ہے اصل وجہ اے وے پھر دوبارہ وہ بندہ اپنی جگہ تے مائک تے آیا دائش تے آ کے انہیں پھر نبی پاک دے بارے میں زبان کھولی جب ہون نبی پاک دے بارے میں زبان کھولی نا یہ جملہ بڑا سن والا ہے اور گل تانوں پاویں یاد رہے یا نہ رہے اگلے سال میلاد مصطفیٰ دے بارے مقدس دا یہ جملہ تواڈے کناں وچ رس بولدا رہے گا فقیر ہاشمی دی زبان یہ آواز تواڈے کناں اور دل و دماغ وچ گونجدی رہے گی ہن جدوں انہیں جملہ استعمال دوبارہ کیتا فواسب علیہ القلب مرۃ اخرى پھر دوبارہ کتے نے کودے تے رسا توڑ کے پہلے نالوں زیادہ شدت والا حملہ کیا پہلے نالوں زیادہ کتے نے شدت والا حملہ کیا فقبض على سرطمته فطلعها قبلہ چشتی صاحب کتے نے جو حملہ کیا اودی شاہ رگلو اتنی مضبوطی نال پکڑ لیا اور تو نکل پیچھے نہیں رکھیا نہ پنجے پیچھے ہٹائے نہ اپنے دم پیچھے کیتے جدو نکل اس پادری کو جگہ تے فنار نہیں کر چھڑیا جگہ تے فنار کر کے کائنات کے سارے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کیا ہوا سننا جملہ کیا ہوا کہ آج یہاں پہ کوئی مسلمان نہیں آج سونے نے یہ ڈیوٹی میری لگائی ہے آج نبی دی ناموس تے پیرا دیون دی ڈیوٹی رب نے میری لائیے ایک گل بڑی لطیف ہے اگلا جملہ سنو گے تے مچل جاؤ گے گرامی قدر حضرات حضرت حافظ اسقلانی نے نا ادھے تے تبصرہ کیتا فرمان لگے پھر کیا ہویا ایک گل تے بڑی تسی سن لئی کتے نے 2 مرتبہ حملہ کیتا ایمان دا دسو قبضہ عیسائیاں دا کوئی گل نہیں عشق رسول والی بجلی نہیں جانی چاہیے یہ جملے میں رزلٹ پیش کر رہا رزلٹ پیش کر کے میری تقریر ختم باز ختم گرامی قدر حضرات جب یہ معاملہ پیش آیا حافظ اسقلانی لکھتے ہیں ان ایمان دا دسو قبضہ عیسائیاں دا قبضہ انہاں یہودیاں دا قبضہ دشمناں دا ہوئے یعنی علاقہ بھی انہاں دا ہوئے محلہ بھی انہاں دا ہوئے اور مکمل کنٹرول بھی انہاں دا ہوئے اٹھے رہ کے کتا ہو کے کوئی اگر نبی پاک دی ناموس کے پہلا دے وے ایک قیامت تکر آن والے کلمہ کو مسلمانہ واسطے عبرت ہے کہ نہیں ساڑھے نالوں تے کتا چنگا ہے نا ساڑھی غیرت نالوں کم از کم کتا چنگا ہے جس کے اندر اتنی غیرت تے ہے کہ ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن محمد عربی کا گلہ برداشت نہیں کر سکتا حافظ اسقلانی لکھیا فاسلم بسبب ذلك نحو 40 الف من المغلی یہ جملہ بڑا سن والا ہے پہلے بھی کسی علماء کو سنا ہوئے گا لیکن ہاشمی کا تبصرہ سنو گے انشاءاللہ ایک آدمی مولانا یوٹیوب پہ نہیں مل گئی یہ ہاشمی کی زبان سے سنو گے گرامی قدر حضرات فاسلم بسبب ذلك نحو 40 الف من المغلی دا اے عمل ویک کے 40,000 تاتاری تے 40,000 عیسائی جڑے غیر مسلم سے انہاں سارے نے راج کے محمد عربی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نہیں میں جملہ بڑا عظیم بولے لگتا ہے علی تواڈے سر تو گزر گیا ہے یہ تو سمجھ نہیں آئی گرامی قدر حضرات کتے دا عمل ویک کے حاجی صاحب کتے کا عمل دیکھ کر کتے کا جذبہ دیکھ کر کتے کا
عشق رسول دیکھ کر کتے کی نبی سے وفا دیکھ کر 40,000 غیر مسلم کلمہ پڑھ کے نبی نے غلام بن گئے. میں کیا یہ تے دنیا تبصرہ کر رہی ہے بھی خواجہ اجمیری نے 90 لاکھ نو کلمہ کے میں پڑھایا. وہ میں کیا جس نبی دے غلام اس نبی کی امت کے اندر اگر کتا 40,000 نو کلمہ پڑھا سکتا ہے تو پھر مرنا پڑے گا. خواجہ اجمیری نے بھی 90 لاکھ نو پڑھایا ہے. میں کہ تواڈے مولا نالوں تواڈے مولویاں نالوں تواڈیاں جماعتاں نالوں چشتی صاحب تواڈے مدرسیاں نالوں تواڈیاں جماعتاں نالوں تواڈیاں تبلیغاں نالوں وہ کتا ہی چنگا ہے نا جڑا 40,000 نو کلمہ پڑھا کے نبی دا غلام بنا. پتہ ہی چلیا کہ کل بھی نبی کے عشق سے بیڑا پار لگنا تھا لگ رہا تھا. کل بھی بگڑی نبی کے عشق سے بن رہی تھی. آج بھی بگڑی بنانا چاہتے ہو تو اپنے دلوں میں نبی کا عشق جگاؤ. حضور کی محبت کی شمع روشن کرو. اپنی اولادوں کو یہی درس دو کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی حسن و جمال کا مالک ہے, عزت کا مالک ہے, علم و اشتیاق کا مالک ہے, سب سے بڑھ کر اگر کوئی مقام کا مالک ہے تو وہ زہرا کا بابا ہے. جب ہماری مسجدوں سے, ہمارے مدرسے سے, ہمارے سکولوں سے, ہمارے کالجوں سے, ہماری دکانوں سے, ہماری زبانوں سے اس قسم کی صدا آئے گی کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں, تو تب جا کر یہ معاملات سیدھے ہوں گے. جب اسی لگے پہ ہیں ان کبھی بھی سیدھے ہو سکتے ہیں. گرامی قدر حضرات, عمل کی ضرورت ہے. جیسے حضرت فرما رہے تھے عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. تو اگر چاہتے ہو کہ انڈیا والے اپنی موت خود ہی مر جائیں, چاہتے ہو ڈنمارک والے کتے اپنی موت خود ہی مر جائیں, چاہتے ہو امریکہ کے اندر جو نبی کے گستاخ ہیں, بے ادب ہیں, وہ اپنی موت خود ہی مر جائیں, تو اپنا حلیہ ایسے بنا لو, اپنا چہرہ ایسے سجا لو, اپنا جذبہ ایسے بنا لو کہ تمہیں کہنا نہ پڑے کہ ہم نبی کے غلام ہیں. تمہارا کردار بتائے کہ یہ زہرا کے بابے کا غلام ہے. تمہارا چہرہ بتائے. جب عمل کے اندر ہم بے ادبی کر رہے ہیں, کھانے پینا کے جو طریقہ ہے وہ سنت کے خلاف, سونے کا طریقہ سنت کے خلاف, تجارت کا طریقہ سنت کے خلاف, سیاست کا طریقہ سنت کے خلاف, اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سنت کے خلاف, ہر کام کے اندر جب سنت کے خلاف ورزی ہم کر رہے اور پھر ہم یہ دنیا کو بتائیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. دوستان گرامی قدر, پہلے ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کرنا ہوگا. ہمیں ہر کام کے اندر اپنے محبوب کا طریقہ فالو کرنا ہوگا. اللہ آپ کے میری حاضری قبول فرمائے. وما توفیق